مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں نہایت اہم موضوع جو کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، رزق میں خیر و برکت کے اسباب لے کر کے پھر آج حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے نشست میں خیر و برکت کے اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے سبب نمبر 11 تک ہم پہنچے تھے، اور وہ ہے ہجرت فی سبیل اللہ۔ ناظرین، ہجرت فی سبیل اللہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان بہترین اعمال میں سے ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری رزق اور آمدنی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کیا کرتے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے، جیسے کہ میں نے بتلایا، کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، ہجرت کرنے میں اخلاص ہو، ہجرت فی سبیل اللہ ہو۔ ہم ہجرت صرف اس لیے کریں اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کریں، ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ برقرار رہے، اور ایسی جگہ ہم ہجرت کر کے جائیں تاکہ ہم شعائر اسلام کو برقرار رکھ سکیں۔ یہ ہے ہجرت فی سبیل اللہ۔ اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے تو ہماری ہجرت کسی کام کی نہیں ہے۔ تفصیل گزر چکی ہے، اور بات یہاں آ کر کے رکی تھی کہ ہجرت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ہجرت وطن اور ایک ہے ہجرت معاشی۔ ہجرت وطن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی ایسے علاقے میں آباد ہے جہاں دین اور ایمان کی حفاظت ناممکن ہے، ایسے انسان پر فرض ہے کہ وہ ہجرت کر کے ایسے کسی دوسرے علاقے میں چلا جائے جہاں جا کر کے وہ آزادی کے ساتھ شعائر اسلام کو قائم کر سکیں اور اپنے دین اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھے۔ اس کو کہا جاتا ہے ہجرت وطن۔ جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ اور دیگر مقامات سے ہجرت کر کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ طیبہ آ کر کے آباد ہوئے تھے۔ اس ہجرت میں ہمارے اندر اگر اخلاص ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں، ہماری روزی روٹی میں برکت دیں گے، ہمارے کاروبار کو اللہ تعالیٰ خوب ترقی دیں گے۔ اور اس سلسلے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 ہم ذکر کر چکے ہیں کہ رب العالمین نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو بھی فی سبیل اللہ ہجرت کریں گے، جو بھی اللہ کی رضا خوشنودی، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ جا کر کے آباد ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں 2 نعمتوں سے نوازے گا۔ پہلی نعمت تو یہ ہے مراغمن کثیرہ، اللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین انہیں زمین عطا کریں گے، بڑی سے بڑی زمین، مکان بھی، کاروبار بھی، دکانیں بھی، باغات بھی، جو کچھ چھوڑ کر کے اپنے یہاں آیا ہے اس سے کئی گنا بڑی زمین اللہ تعالیٰ مہاجر کو عطا کریں گے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، فرمایا وسع، رزق میں بڑی وسعت ہوگی اور اللہ تعالیٰ رزق ان کا بہت ہی زیادہ کشادہ کر دیں گے۔ ہجرت کی دوسری قسم، ہجرت کی دوسری قسم پر آج گفتگو کرنا ہے۔ ہجرت کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان گناہوں اور برائیوں میں مبتلا ہے۔ اگر انسان گناہوں، برائیوں، شرک بدعات اور حرام کاریوں اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر کے فرما برداری اور توحید سنت کے راستے پر آ جائے، گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی اطاعت پر آ جائے، اس کو کہا جاتا ہے ہجرت معاشی۔ یعنی یہ ایسا مہاجر ہے جس نے وطن تو نہیں چھوڑا، بس یہ گناہ کرتا تھا، گناہ چھوڑ کر کے نیکی کی راہ پر آ گیا، توبہ کیا، استغفار کیا، برا تھا نیک بن گیا، حرام کار تھا حرام کو ترک کر دیا، شرک بدعات میں مبتلا تھا،
شرک و بدعات کو بالکل چھوڑ کر کے موحد و متبع سنت بن گیا، نافرمان کے بجائے فرما بردار بن گیا۔ ناظرین، اس کو عام طور پر لوگ معمولی عمل سمجھتے ہیں، معمولی حیثیت اس کو دیتے ہیں، حالانکہ ہجرت کی دونوں قسموں میں سے اس ہجرت کو نبی علیہ السلام نے بڑی ہجرت قرار دیا ہے۔ سب سے بڑی ہجرت اللہ اس کے رسول نے جو قرار دیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان گناہوں اور برائیوں کو اور حرام کاریوں کو چھوڑ کر کے شرک و بدعات سے باز آ کر کے موحد و متبع سنت بن جائے، نیک اور صالح بن جائے۔ یہ ہجرت نہایت اہم ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اے لوگو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ و زبان کے شر سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ مسلمان ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے، ایک مسلمان کو اتنا با اخلاق، اتنا شریف، اتنا امانت دار، اتنا تقوی شعار ہونا چاہیے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اور آپ نے فرمایا مہاجر وہ ہے، والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر اس کو کہتے ہیں، اصلی مہاجر وہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے اس کو منع کر دیا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہی سب سے بڑی ہجرت اور چھوڑنے والا سب سے بڑا مہاجر ہے۔ ناظرین غور کریں، بالکل اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ بہت بڑا مہاجر، بلکہ سب سے بڑا مہاجر یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، برائیوں کو ترک کر دے اور اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث اور ہے، امام احمد بن حنبل، امام ابن ماجہ اور حاکم، بہت سارے محدثین نے نقل کیا ہے، فضالہ ابن عبید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، انصاری ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے دیکھا نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے عرب کے چاروں طرف سے آئے ہوئے حجاج کو آپ خطاب کر رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا، الا اخبرکم بالمؤمن، الا اخبرکم بالمؤمن، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال المؤمن من امنہ الناس منہ علی اموالہم وانفسہم۔ یہ طویل خطبہ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع میں دے رہے ہیں، اور حجۃ الوداع کا خطبہ ناظرین بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ پورے عرب کے لوگ جتنے مسلمان تھے ان میں سے بہت بڑی تعداد، اکثر لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس حج میں موجود تھے۔ آپ نے بڑی قرارداد پاس کی تھی، بڑے اہم پیغامات لوگوں کو دیے تھے۔ انہی پیغامات میں سے اور جو تعلیمات آپ نے دی تھی ان میں ایک تعلیم یہ بھی تھی، اونٹنی پر سوار اور آپ تمام حجاج کو خطاب کر رہے ہیں، الا اخبرکم بالمؤمن، اے حاجیو میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مومن کس کو کہتے ہیں۔ ناظرین ذرا غور کریں، آپ کے سامنے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے مومن تھے، اور اعلیٰ درجے کے مومن، اتنے بڑے مومن تھے کہ قیامت تک اتنے بڑے مومن پیدا نہیں ہو سکتے۔ اصحاب رسول ہیں، تربیت اللہ کے رسول نے کی ہے، بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام انہی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، الا اخبرکم بالمؤمن،
کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیں۔ ارے ہم لوگ تو مومن ہیں، یہ سبھی مومن ہیں، لیکن آپ فرما رہے کیا میں بتاؤں کہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ آپ ضرور بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس منہ علی اموالہم وانفسہم، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا حقیقی مومن وہ ہے، اصلی مومن وہ ہے کہ جس کے شر سے لوگ اپنے جان اور اپنے مال کو محفوظ سمجھتے ہوں۔ اگر کسی کلمہ پڑھنے والے مومن سے لوگ اپنے جان اور مال کو محفوظ نہیں سمجھتے، اس کے شر سے اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتے ہیں، اس کے شر سے اپنے مال کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، تو گرچہ وہ روزے نماز حاجی نمازی سب کچھ ہو، اللہ کے رسول فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ الا اخبرکم بالمؤمن، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں بھلا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے ساتھ رمایا مومن بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہارے شر سے ہر انسان اپنی جان اور اپنے مال کو محفوظ سمجھتا ہو، اتنے تم با اخلاق، با کردار، امانت دار، دیانت دار، ایسے شریف تم بن کے رہو، ایسے مسلمان بن کر کے رہو کہ کوئی انسان تمہارے شر سے اپنے جان اور مال کو خطرہ محسوس نہ کرتا ہو۔ اگر تم سے کسی نے اپنے جان اور مال کا خطرہ محسوس کیا تو تم مومن نہیں بن سکتے۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم اپنے اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مومن بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب و سنت ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی پر سوار خطبہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں الا اخبرکم بالمومن
میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس کے شر سے لوگ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت کو محفوظ سمجھتے ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی مومن ہم سب کو بنائے. آپ نے دوسرا سوال کیا الا اخبرکم بالمسلم، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ آدمی مسلمان کب بنتا ہے؟ الا اخبرکم بالمسلم، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ آدمی مسلمان کب بنتا ہے؟ پھر ناظرین یاد رکھیں آپ کے سامنے سارے مسلمان ہی موجود تھے، کوئی غیر مسلم موجود نہیں تھا. اور مسلمان بھی کیسے ہمارے بھائیوں؟ ناظرین ذرا غور کرو، ہمارے اور آپ جیسے مسلمان نہیں، اس دنیا میں سب سے اعلیٰ درجے کے جو مسلمان تھے وہ موجود ہیں. کون سے مسلمان موجود ہیں آپ کے سامنے؟ وہ مسلمان صحابہ موجود ہیں جن کے متعلق رب العالمین نے فرمایا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کیا اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہو چکا ہے. کون سے مسلمان موجود ہیں؟ آپ معمولی قسم کے آج کے مسلمان نہیں، جن کے متعلق قرآن نے شہادت دی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. وہ مسلمان موجود ہیں جن کے متعلق رب العالمین نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. ناظرین اتنے اعلیٰ درجے کے مسلمان موجود ہیں اور انہی سے اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں الا اخبرکم بالمسلم، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مسلمان کب آدمی ہوتا ہے، مسلمان آدمی کب بنتا ہے. کتنا بڑا سوال ہے ناظرین، غور سے سمجھو. جو ہم نے تفصیل بتائی، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اعلیٰ درجے کے مسلمان، اللہ نے اپنے رضامندگی کا اعلان، قرآن نے ان کو بشارت دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں الا اخبرکم بالمسلم، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مسلمان آدمی کب ہوتا ہے، آدمی کب مسلمان بنتا ہے بتاؤں. صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے سارے مسلمان محفوظ رہیں. ناظرین اگر ہماری زبان سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ نہیں، ہمارے ہاتھ سے ہمارے مسلمان محفوظ نہیں، تو یاد رکھو ہم مسلمان نہیں بن سکے. کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں ادا کر لے رہے ہیں، رمضان آتا ہے تو روزے بھی رکھ لے رہے ہیں، لیکن ابھی ہم مسلمان، حقیقی مسلمان نہیں بن سکے. اسلام کی شان تو یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر اسلام ہے تو اپنے زبان اور اپنے ہاتھ کے شر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. ہمارے ہاتھ اور زبان کے شر سے سارے مسلمان کو محفوظ ہونا چاہیے. ہمیں حدیث یاد آئی، اللہ اکبر، بطور مثال کے مسلمان بننے کے لیے کیا شرط ہے. ناظرین نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص نے اپنے محلے کی ایک عورت کا بڑا تذکرہ کیا اور لوگ اللہ کے رسول کے سامنے بتایا روزے رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، اور روزہ رکھنے کا عالم ایک روزہ کبھی وہ چھوڑتی ہی نہیں، بہت زیادہ روزہ رکھنے والی عورت ہے. خوب تعریف کی محلے کے آدمی نے، اس عورت کی خوب تعریف کی، اتنا روزہ رکھتی ہے، بہت روزہ رکھتی ہے، بڑی نیک ہے، محلے میں اتنا کوئی روزہ نہ مرد رکھ پاتا ہے نہ کوئی عورت رکھتی ہے. خوب تعریف کی. ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا آپ کی مجلس میں، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، جس عورت کے بارے میں بتا رہا ہے واقعی وہ ویسے ہی ہے، بہت زیادہ وہ نماز پڑھتی ہے، سب صحیح ہے، بالکل بجا ہے، عبادت کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ اس زبان کی اتنی بد ہے کہ محلے کا کوئی انسان اس کے زبان کی شر سے محفوظ نہیں ہے. ناظرین غور کرو، روزے نماز کی بڑی پابندی کر رہی ہے، لیکن اپنی زبان کے شر سے کسی کو محفوظ نہیں رکھا. ہر انسان کو اپنے زبان کے شر سے تکلیف دی ہے.
جیسے دوسرے آدمی نے کہا یا رسول اللہ بالکل یہ صحیح کہہ رہا ہے ہمارا بھائی کہ اس جیسی نہ کوئی رودے دار عورت ہے نہ کوئی مرد ہے نہ اس سے زیادہ کوئی بڑا تہجد گزار مرد عورت میں ہے، صحیح ہے، وَلَكِنَّ فِي لِسَانِهَا دَرٍ، لیکن ہے زبان کی بڑی ٹیڑھی، زبان کے شر سے کوئی محفوظ نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر زبان سے اپنے محلے کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے تو ما صامت، ابھی تک اس نے روزہ رکھنا شروع نہیں کیا، یعنی ابھی تک روزہ رکھا ہی نہیں، ابھی تک جو روزہ رکھی ہے وہ روزہ کسی کام کا نہیں، نہ روزہ کام کا، نہ تہجد گزاری کام کی، نہ عبادات کام کی، ما صامت، اس کی تعریف نہ کرو، وہ روزے دار ہے ہی نہیں، ابھی اس نے روزہ رکھا ہی نہیں زندگی میں۔ اٹھے لوگ، مجلس برخاست ہوئی نبی علیہ السلام کی، ایک شخص گیا اور جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، بڑی بھی باہر نکلی، سلام کیا، اس نے کہا امی جان آج نبی علیہ السلام کی مجلس میں آپ کی بڑی تعریف ہوئی کثرت عبادت کی کہ آپ بہت روزہ رکھتی ہیں، آپ سے زیادہ کوئی محلے میں روزہ رکھنے والا اور عبادت لاحق کرنے والا نہیں ہے، لوگ آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، لیکن جب لوگوں نے تعریف کیا تو ایک شخص نے کھڑا ہو کر کے آپ کی بدزبانی کی شکایت کی اور کہا یا رسول اللہ بالکل بجا ہے، پورے محلے میں سب سے بڑی عبادت گزار اور سب سے زیادہ روزہ رکھنے والی ہے، لیکن زبان کی ٹیڑھی ہے، آپ زبان آپ کی بڑی خراب ہے، اپنی زبان سے محلے کے ہر آدمی کو آپ تکلیف پہنچاتی ہیں۔ جب یہ خبر اللہ رسول کو ملی تو آپ نے فرمایا کہ ما صامت، ابھی اس عورت نے روزہ رکھنا شروع نہیں کیا، آج تک اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اللہ رسول نے میرے بارے میں فرمایا؟ عورت پوچھتی ہے، صحابی نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے آج تک روزہ رکھا ہی نہیں، کس کام کا یہ روزہ آپ کا، روزہ ہی نہیں آپ کا۔ عورت نے کہا اللہ رسول نے فرمایا؟ قاصد نے کہا کہ ہاں۔ اسی وقت عورت نے توبہ کیا، استغفار کیا اور اپنی زبان کی اصلاح کر لیا، اپنی زبان پر قابو پا لی، اور اب پورے محلے میں کسی کو، پاس پڑوس میں پورے محلے میں کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچانے سے بعد رہی، بالکل نیک بن گئی، اچھی زبان والی بن گئی۔ اب دوبارہ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ وہ عورت جو روزہ رکھتی تھی لیکن زبان کی بڑی بد تھی، لوگوں کو اپنے زبان سے تکلیف دیا کرتی تھی، اس دن سے جب سے میں نے آپ کا جا کر کے پیغام پہنچایا یا رسول اللہ، اس کے بعد سے تو عورت بڑی اچھی زبان والی بن گئی، بہت اچھی زبان اس کی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ رسول نے فرمایا الآن صامت، اب اس نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنے حالات، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا ہم مسلمان ہیں یا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیا، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی کہ مسلمان اس وقت بنتا ہے جب اس کے زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے لوگ محفوظ رہتے ہوں۔ اگر اس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے لوگ محفوظ نہیں رہتے تو سمجھ جاؤ کہ ابھی وہ مومن نہیں ہے۔ اسی لیے بڑی پیاری بات کہی گئی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میرے بھائی، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرے اور اپنی اصلاح نہ کرے، یہ بہت ہی مشکل ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونے کے لیے اپنے اندر کافی تبدیلی لانی پڑتی ہے، اپنی زبان تک کی حفاظت آدمی کرتا ہے تب وہ کہیں مسلمان کہلانے کا مستحق بنتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ آیا ہمارے زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ ہے۔ کیوں؟ کلمہ پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ ہمارے اندر تبدیلی نہ آ جائے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونے کے لیے میرے بھائیوں، جیسے آپ اپنے اندر اسلام پیدا کیا ہے، آپ کی زبان بھی مسلمان ہونی چاہیے، آپ کی آنکھیں بھی مسلمان بننی چاہیے، آپ کا ہاتھ بھی مسلمان بننا چاہیے،
آپ کے پیر بھی مسلمان بننا چاہیے، آپ کا دل و دماغ بھی مسلمان ہونا چاہیے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آدمی کو اپنے جسم کے سارے اعضاء کو مسلمان بنانا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، آپ بتائیں کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے، یا سب سے اچھا اسلام کس مسلمان کے اندر ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے، سب سے اچھا اسلام اس کلمہ پڑھنے والے کا ہے جس کے ہاتھ و زبان کے شر سے لوگ محفوظ رہتے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو سچا مسلمان بنائے. ناظرین، وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلی نشستوں میں پھر ہم اپنا یہی موضوع سخن لے کر کے حاضر ہوں گے. رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.